الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب يا كاشف الكرب وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق حقيقة الحسين عليه السلام يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص لوارث مومنین مرحومین اور شہدائے ملت دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات سارے مل کے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے بار میں اقادی امر و سلام کی واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشات بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل کشات دعا ہے مالک اللہ یہ زداری مرشداری قبول فرما مالک حاضرین بھی حاضری قبول فرما مالک بانیان مجلس دی صفر ماتم بچائی قبول فرما بانیان دے مرحومین حاضرین دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما چودھری حاجی ناصر صاحب دے مالک درجات بلند فرما میرے بھائی علی بھائی اور باپ بھائی دیگر جتنے برادران زین بھائی یسر بھائی مالک زندگی اندراز فرما جتنے بزرگان اور جوانان تشریف فرمائیں مالک تمام دی زندگی اندراز فرما بیمار ہے تو مالک شفا عطا فرما بے اولاد ہے تو مالک اولاد نرینہ عطا فرما مقروض ہے تو مالک غیب چکا ادا ہو جائے بہت بڑی دعا سارے مل کے آمین آکھنی مالک اس ذکر کا صدقہ اس ذکر دے وارث خون حسین دے وارث امام زمان سرکار دا جل ظہور فرما الہی آمین دعائی دی قبولیت واسطے مل کے صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دلدار صلوات پڑھو دو میت جہان تے دفن نہیں ہو کوئی دیر نہیں لگی دکھی جی ہمیں شروع کیتے ہیں ہن جانت کے شام دی تھکی رسے جن قدیمی ردار بیٹھے میں لفظ شروع کیتے دو میت جہان تے دفن نہیں ہو لا بھائی بابا پھر پڑھنا اے جملے پھر پڑھنا اگلیاں 17 تے تازہ دارہ مکان دیکھنی بڑا دکھی میں شروع کیتے دو
میت جہان تے دفن نہیں ہو ہزار سا میت چھپائے کیڑے پہلا میت حسین دیماد ہے موت ترات دے وقات دکا بابا صدقے جاؤں سونی مکان دیتی نے پہلا میت حسین دیماد ہے موت ترات دے وقات دکا صدقے جاؤں بزرگ بھی بیٹھے جوان بھی بیٹھے قدیمی ادادار بیٹھے ہو یہ لفظ میں ایک مقام پہ پڑھے ایک جوان ماتمی بیٹھے ہیں میں نوادن علی احمد گل واضح کر کے سنا میں کہ میرا بھائی تسا دسو میں کی میں پڑھا اللہ کے پوری دنیا میں واضح کر کے سنا پہلا میت رسول دی دھیرا ہے واہ بھائی واہ یا سیدہ پہلا میت رسول دی دھیرا ہے دتا رات دے وقات لکائے جنہ روڑے او تجھے میات چاہ کے شام دے پیو پترانی بہت سوری مکان ملتی نے یہ حق کے غریبان دلوں میں چھوڑ داتا چلو ایک جملہ اور پڑھنا مگر اس میں ایسی عزداران بے بس ماتم کرینے بچھے میں دو جنازے نظر کی تھے قدیمی عزدار بیٹھے دو جنازے ایک 18 سالہ دی ضعیفہ ہے آئے یاستی عزدار جڑے ماتمی بیٹھے ہو دوسری 4 سالہ دی بجھڑی ہے بڑا دکھی میں ہے امام سجاد نے بہن دی قبر بڑھائی ہے اللہ جانے کیڑی مجبوری بڑھی ہے قبر دا نشان بٹھا چھوڑے جدہ زندان چاہے نالی حسین کی آواز آئی ہے سجاد بچڑا اللہ دے ناتے دسا بھیڑ مکی میں دفنا ہے آلیہ نے سوال کی تے امام دی رات واد پوئی ہے رات رو کے آدھل جیوے قید رہائی ہوئے دفن کی تھی او زنجیر رہا نہیں سکیا رات رو کے آدھل میدے ہاتھ پا باندیاں کڑیاں بچ ہاتھ پیر بڑا پاک سے زیادہ تو لیاس قبول فرما مالک کی سکر بسکتا ایسے زباتوں میں چھت قبول فرما یاد مرمین حاضرین مرمین مالک درجات بلند فرما جتنے بزرگان تشریف فرمائیں مالک تمام دی زندگی دراز فرما جتنے جوان بھائی تشریف فرمائیں سکر بسکتا مالک کے جوانیاں مانے جلی دعا سال سال نظر نیچے دعا مگر لگا مالک اس ذکر بسکتا اس ذکر دے وارث خون حسین دے وارث امام زمان سرکار کا جلد ضرور فرما
بادشاہ تشریف لیں ہمیں مشکل کشاد و مشکل کشا بیٹا ساری مشکل آسان فرمائے الہی آمین لکی پوچھ کے سید ذات تے صلوات جو وارث سونے میں مل کے سونے کی بلند صلوات نبیت سردار کا فرمان اپنی یا مجلسہ مجلت تے ہو میرے بھائی علی تے سرکار کا فرمان تے عمل کرتے ہوئے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں بس ایک کی عنوان پڑھ دینا کہ وقت اتنا ہے عزت والے عزدار تشریف فرماؤں کہ بھائیاں دا حکم بھائی مجلس محمد پڑھنی ہے فضائل دی نوکر کی ابتدا ایک بہت پیاری بات کیوں کرنے لگا اور اس بات سے میں تھوڑے ساتھ اور تائید کی ضرورت ہے تھوڑا ساتھ میرے نال ہو دے میں تھوڑی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا میں پیغام دے رہے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے مرحبا دعا کرنا بابا بابا جی دعا کرنا زندگی ادرال ہو منجی مالک سلامت رکھے زندگی ادرال ہو منجی نہ بزرگاں دی زندگی ہو بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے اگلی لائن کمال آ گئی ہے میں تھوڑے حوالے کرنے لگا اور بغیر تشریح توضیح کرنے لگا بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے علی کی دشمنی چہروں سے رونق چھین لیتی مالک سلامت رکھے سارے جی علی کا بغض ایسی بیماری ہے علی کا بغض ایسی بیماری ہے جس کی دوا بھی نہیں علی کا بغض ایسی بیماری ہے جس کی دوا بھی نہیں شفا بھی نہیں عدو علی اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھتا بھی ہے اور ادا لکیر تے کرے سارے میرے بہتر پڑھن والے چلو انہاں 4-17 پڑھیاں اور میں وہ اپنے بزرگوں کو بھی سنیاں میں نہیں پتا کنہ دی لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ 4 مسئلے میں پڑھے پھر میرا ذہن اتنا ہی کھڑ گیا چلو میں بھی 4-17 پڑھ دینا ایک قصیدہ سنا دینا عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم تو دنیا سے نیاری نکلی تم نے کعبہ پہ جمع رکھا ہے قبضہ پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلے چاہیے عظیم مجمع تشریف فرمائے حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر بزرگان کی زندگی ہو گئے مالک کو سلامت رکھے عزاداری نسل نصیب ہو گئے ایک کو عنوان پڑھنے لگا ہوں بھی بزرگان نہ پڑھنے ٹھیک ہے جی ذکر مسائب تے بس جنہا میرے ذہن چاہ کے میں وہی پڑھنے لگا میں اسے میں ساری زندگی پڑھا میں حق ادا نہیں کر سکتا بزرگ ذاکرین دی پوری صفحہ جنہا ذکر بھی کیتا ہے نال تبلیغ بھی کیتا ہے ایسا انہوں نے جتیاں جائیں نہیں چلو یاد تازہ کرا لیا بزرگاں نے جوان بھائیاں نے سنا دے گی اجازت ہے پڑھیے میں اطراف عالم
زندگی دراز ہوئے میں اطراف عالم دمچ جیڑے پاسے نظر کو بغیدہ علی نظر آلے زندگی دراز مالک سلامت رکھے محنت بدا بھی ہے جی اپنی ذاتری تناز نہیں کیوں جو ہے جھکن دی جگہ ہے جی تناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں نے اس سکر دی طاقت اور پاور تناز ہے میں ثانی شیر پڑھن لگا جتنی عزدار جتھے جتھے بیٹھن ہر بندے دے دل چو علی علی لگن سی ٹھیک ہے جی ساتھ جا کے میرے علی پاسے ویکھے ثانی شیر سننے پوری توجہ ہوئے میں اطراف چلو ایک شعر پڑھتے ہیں اور ایک کئی قصیدیاں دے برابر ہے ٹھیک ہے جی ایک حاجی صاحب آج کر کے واپس آئے ایک مومن عزادار اس نے کہا مبارک دیوڑ گئے لوگ جان دیں نا جی مبارک دیوڑ کے بعد مومن عزادار نے سوال کی کہ حاجی صاحب تو ساجتے جے گئے ہو اتھے منظر کیڑا ڈٹھا دے مومن عزادار نے کیتے سوال حاجی صاحب نے جڑا جواب دیتے وہ میں شریف پڑھن لگا ڈٹھا حج دے باقے تے منظر عجیب خدا دیکھا ہے میرا نصیب خدا دیکھا ہے میرا نصیب جدا کا بے اندر بزرگ پڑھتے ہوں گے نبی دے ویڑے دی ہر بطول زخمی مینو بانیان نے حکم کیتے شام سے پہلے مجلس ختم ہونی چاہیے اس کی وجہ ہی ہو سکتی ہے کسے دی دھی یا بھیڑ نو رستے تے شام
ایسے وجہ تو فضائل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تو سبھی آئے بیٹھے ہو، پردہ دار بھی آئے بیٹھے تو 50 کلومیٹر کا سفر کیتے تو سا قریب تو آیا ہو، یاد رکھا ہے کائی بی بی شام جو آئی ہو، کائی بی بی مدینے جو آئی ہو، اور آئی دے دن دے پرسے دی آخر مکان ہے، اور جملہ ہی میں شروع کر کھڑا، نبی دے ویڑے دی ہر بطول زخمی ہے، زخمی تساریاں ہیں، مگر ترائے بیبیاں ایسی ہیں جنہ دے آج بھی قبر چ زخم تازہ ہے، لا بھائی میں امتی ذاکر ہاں، میں نوکر رسیدہ دا، میں زخم نہیں دسا سکتا، میں فقط تعارف کرا دینا تو سہائے کر لوے، پہلی ہے نبی دی دھی، واہ بھائی واہ، آئے قبول ہوئے، ابھی بھی کڑی آئے قبول فرماویں، دوسری ہے علی بادشاہ دی دھی، انہیں حق بن گئی جی میں مکان دیتی نے، انشاءاللہ میں جملہ سمجھا دوں، اگلی سطر تے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کرے سی، کیڑا بندہ ماتم کرے سی، جڑی تیسری بی بی ہے وہ زخمی بھی ہے تے مجبور بھی، واہ بھائی واہ، یا سیدہ عزادار سمجھ گئے اس نے، یہ ہے حسین بادشاہ دی دھی، میں کہ زخمی بھی ہے، مجبور بھی ہے، دسا مجبوری، آج بھی صرف کلنے چورات نہیں جاری، آج بھی رسیاں نال قید ہے، پھر آگے میں امتی لاکے نا، میں نوکرہ سیدہ گا، پر جملے سامنے آئیں تو میں شروع کر دیتے ہیں دکھ، میں حسن عبدال ایک مجلس سے چاندل تو پہلے ایک عالم دین انہوں نے ایک ایسا جملہ آکھیا نہیں دسیں دادا دارا کتنا ماتم کیتے، انہوں نے حصے دی مجلس ہو گئی، انہوں نے فرمایا پیو تے دھی دا عجیب مقدر ہے، میں پھر آکھ رہا پیو تے دھی دا عجیب مقدر ہے، کربلا اچ ظالم نے پہلے پیو دے سامنے دھی نو مارے ہے، واہ بھائی واہ، جڑے دیا لے پیو بیٹھے ہو، اگلا جملہ آپ پہ سمجھ جاؤ، والدھی دے سامنے پیو، یا سیدہ کدی بھی عزادار بیٹھے ہو، آج دیو اجازت، آج حسین دی دھی دی غربت سنا، ہے اجازت سنا، بد بزرگاں دے کمنٹ پڑھتا ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے، اور سجاد دی پھیرا فقیرہ ہے عجب غریب بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ جی، نو کرا جی، لکھواری پڑھا یہ لفظ میں وال پڑھنا، یہ لفظ نے تالا دارا ماتم کرنا ہے، میں گزارش کی دی ہے سجاد نے پھیرا فقیرہ ہے عجب غریب معصوم دے کہ
शाम दे विच बिस्मिल्लाह करा थोड़े मज़हब में मातम जाए हो गई मुकान तो हो गई लेकिन एक जुमला ज़ादार मातम वास्ते पढ़ना चाहना पूरी शहादत नहीं पढ़ता अल्लाह की कायनात च पहला जनाजा है जिहड़ा चाहिए दे ओदे हाथ विच कड़ियां है न गल विच तोंग वाह भाई वाह जिहड़ा जनाजा है उनदे हाथां विच ते गल विच रस्सियां या सैयदा जिहड़ा चाहिए दे उनदी अखी चों रत जारी है जिहड़ा जनाजा है उनदे कन्नां चों जितने सैयद बैठे हो मैं 8 शिवाली लफ्ज़ दीने पढ़े एक बुजुर्ग सैयद जाकिर बैठे हैं मैं वाद नबी मजलूका नहीं सिर्फ कान ना जख्मी रुखसार भी जख्मी मरहबा या सैयदा फिर नमैया चाह के मुसाफरा ने कब्रिस्तान जाए खट्टी खटाई कब्र मिली है मगर इमाम दी रात वध पई है रात रो के आदे हाय गरीबी बाकर पूछते बाबा गुरबत वैन क्यों कर दे हो रात रो के आदे बाकर बचड़ा मैं मजबूर न मैं भेड़ दा मैयत कबर च लहा सकदा न तो कबर च फुफी दा मैयत झल सकदा ये लफ्ज़ ना है मुके या कबर च दो हाथ बाहर है इमाम की आवाज आई है कौन आवाज आई है वीर मैं अकबर मरहबा अकबर का नाम है रात रो क्या अकबर बेरा अजा तेरी बच्ची दे दर्द मैनू नहीं भूले तकलीफ क्यों की थी मैं भेड़ नो दफना लवा अकबर दे वीर मैं किसे होर कम वास्ते आया इमाम की आवाज आई अकबर किवें आए अकबर दे हाथ जुड़ गए आवाज आई आया माफी मंगना सकीना मेरे शहर को जख्मी मेरी नगरी में चुरा हायो शिमार कोला बेजुर्म मरी दे जिन्ना मातम नमूने जखम के फूल बैठो बरछे अल्लाह या सैयदा थोड़े मज़हब च मातम जाए ने अच्छा जवानी मारे नौकरा मेरा वीर नौकर जवान एक जुमला पढ़ता तुस अपनी दुआवां दिल च रखो अपनी दुआ आप मंगो मैं भी मंगदा और जड़े बात भी बैठे हो शाला किसे दी धी में रोल के ना मरे चलो जवान हुक्म कीते फिर जितने सैयद बैठे हो हाथ बदी गणा दिल दुखे मैनू माफ कर दे इमाम सजाद ने भेड़ को दफनाया जदा जिंदान चाहे नालिया शेर दी आवाज आई सजाद जे भेड़ को दफनाया अल्लाह ते नात दसा तेरी भेड़ कोई गल कीती आई या कोई ना रात रो मेरे इमाम रात रो क्या फूफी अम्मा मेरी भेड़ कोई नहीं आख्या जो संजीर लहा लेकिन जदा कबर बनाई आई कबर हल गई आई आवाज आई सजाद फिरा कबर दा निशान मिटा जा मैं पूछा कबर दा निशान क्यों मिटा आवाज आई मत्था तेरे
تشریف فرما مالک ڈیوٹی قبول فرما مالک تمام دی زندگیاں دراز فرما مالک تمام نے گھروں پریشانیاں تو محفوظ فرما مالک اس ذکر کا صدقہ اس ذکر دے بارش